جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں کراچی ریزیڈنسی کے افطار ڈنر کے موقع پر، جہاں پر تمام مکاتب فکر کے اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے یہاں پر جو ہے تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے، جس میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے علاوہ MIT کے یعنی مہاجر اتحاد تحریک کے سلیم حیدر اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستاری موجود تھے، اور دیگر یہاں پہ صحافیوں کی بڑی تعداد تھی اور دیگر مکاتب فکر کے جو لوگ تھے وہ بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو آئی چلتے ہیں دیگر مہمان گرامی سے بات کرتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ بہتر عملی طور پہ کام کر سکیں وہ کام کریں، اس میں ہر طبقہ فکر کا آدمی شامل ہے ہمارے پاس، چاہے تعلیم ہو، یہ بلدیات ہوں، انتظامی پولیس، یہ وہ سارے، خاص طور پہ وہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں جو کراچی پہ اتھارٹی ہیں، مثال کے طور پہ پروفیسر ہیں، سول معاملات کے دیکھنے والے، جو شہری معاملات ہوتے ہیں، معاشرت کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے، اور خاص کر ڈاکٹر فاروق ستار، جناب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب، جناب آفاق احمد خان صاحب آئے اور انہوں نے رونق بخشی ہماری اس محفل کو، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ تمام آنے والے شرکا کا جو لوگ بھی آئے حاضر ہوئے محفل کو رونق بخشی، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں بحیثیت وائس چیئرمین کراچی ریزیڈنس ہوم۔ ڈاکٹر عاصم سے بھی مشورہ لیں گے، لیکن ہم لوگ فیلڈ ورکر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم ایک ہمارے سینئر ہمارے پارٹی کے ہیں، سینیٹر وغیرہ منسٹر ہیں، لیکن یہ جب تک کراچی کے لوگ سب سچائی سے، کراچی کے لوگ ایمانداری سے، خاص طور پر جو ساری سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہے، کاش وہ بھی یہ فیل کریں کوئی ایسا عمل بنے کہ نہ یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، نہ مہاجر قومی موومنٹ ہے، یہ کراچی قومی موومنٹ ہے، یہ سندھ کے شہروں کی موومنٹ ہے جو دراصل کراچی کو بچا کر پاکستان کو بچانا چاہتی ہے، جو کراچی کو اپنا کر پاکستان کو اپنانا چاہتی ہے۔ بھائی یہ سینئر سٹیزن کراچی کا اہتمام کے سلسلے میں آج یہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں ہمارے پرانے ساتھی ماشاءاللہ سے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی، جن میں آفاق احمد بھائی تھے، MK مکی کے فاروق ستار بھائی تھے، اور سلیم حیدر بھائی ہیں، اور PTI کے رہنما بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں پہ ملے، سب پرانے دوست ہیں، اور MQM کے پرانے منسٹرز بھی تھے اس میں۔ کیوں سیاسی جماعتوں کو اپنے طور پر ایک ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے اپنے آپ کو سائڈ میں رکھتے ہوئے کراچی کے نوجوانوں کو نمائندگی دینی ہوگی، کراچی کے جو حقیقت پہ مبنی مسائل سے وابستہ لوگ ہیں۔ دیکھیں کراچی وہ واحد مظلوم شہر ہے، جب ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں مسائل کو اجاگر کرنا پڑے گا، نہایت افسوس سے پڑھنا پڑ رہا ہے، ایک شہر پورا مجموعہ بن گیا ہے مسائل کا، مگر اس کی دادرسی کو نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ رہا ہے۔ اس وقت بھی تمام سیاسی جماعتیں بے شک اس وقت مردم شماری بات کر رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا کیا جا رہا ہے یہ ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ کیا وجہ ہے گاؤں دیہات کی آبادی بڑھی اور شہر کی آبادی کم ہو رہی ہے؟ لندن کی بات کرتے ہیں تو اس شہر کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہیں۔ اگر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے، اپنے تمام سلسلے کو چلاتے رہتے، اپنے سسٹم کو چلاتے رہتے، تو آج یہ حالت ہوتی مہاجر قوم کی۔ وہ سب سے بڑے ذمہ دار تو وہ خود ہیں۔ کراچی کے مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ اس کے لیے سینئر سٹیزنز کو اس سلسلے میں آگے آنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کراچی کا ایک دور دیکھا ہے، پرانے لوگ ہیں، وہ اس دور کے ہیں جب کراچی ماشاءاللہ بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو کرائسس آیا یہاں، جو مسئلے مسائل کھڑے ہوئے سیاسی طور پر، کچھ اس کے اپنے یعنی سیاسی پارٹیوں کے مسئلے مسائل نے اس شہر کو اجاڑ کر رکھ دی۔ وفاق کی بات کر رہے ہیں، لیکن فی الحال جو ہے کراچی کو جو ہے وہ کم گنا گیا ہے، تو کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عمران خان کی بات کریں گے، عمران خان کا ہی دیا ہوا ہمیں میسیج ہے، انہی کی ہدایت پر ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی نہیں تنظیمی حوالے سے جو ہمیں پالیسی ملی ہے ہم اس حساب سے بات کر رہے ہیں۔ تو کراچی کسی ایک کا نہیں ہے، کراچی سب کا ہے، اور کراچی جو ہے ہب ہے، جو 70% جو ہے ہم لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو وہ کراچی سے جا رہا ہے، اور کراچی سے ہی ملک چل رہا ہے۔ اگر آپ کی مردم شماری 10 کروڑ بھی ہو جائے آپ کو حق ٹکے کا نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ مسئلہ مردم شماری کا نہیں ہے، یہ اس لسانی منافرت، اس نسلی تعصب کا مسئلہ ہے۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔